السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسے شخص کا واقعہ بتانے والے ہیں جس نے 99 قتل کیے ہوئے تھے۔ وہ چوری ڈکیتی اور قتل کرنے میں ماہر تھا، اور پھر دنیا میں ہی اس کے اوپر ایک ایسا معاملہ پیش آیا جس کو دیکھ کر تمام لوگ حیران اور پریشان ہو گئے۔ دوستو، یہ واقعہ کیا تھا جاننے کے لیے آپ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دوستو، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، وہ چوری ڈکیتی اور قتل کرنے میں مشہور تھا۔ وہ ذرا سی باتوں پر لوگوں کا قتل کر دیا کرتا تھا، اور جب اس نے 99 قتل کر دیے تو اس کے دل میں اچانک سے یہ خیال آیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے، میں اپنے رب کے سامنے لوگوں کے قتل کی کیا وجہ بتاؤں گا۔ اسی فکر میں وہ بے چین رہنے لگا۔ اس کے دل میں خیال آیا، کیوں نہ میں کسی عالم کے پاس جا کر ان سے پتہ کروں، کہ واقعہ معلوم کروں۔ تو پھر اس نے ایک شخص سے جا کر معلوم کیا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو شخص نے کہا کہ تمہاری توبہ بھلا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ جو انسان 99 قتل کر چکا ہو، اس کی توبہ قبول ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اور جب قاتل نے اتنا سنا تو اسے اور بھی زیادہ غصہ آیا اور کہا کہ میں 99 قتل تو ویسے بھی کر چکا ہوں، کیوں نہ اب 100 ہی کر ڈالوں۔ اور پھر اس نے اپنی تلوار نکالی اور اس انسان کو بھی قتل کر ڈالا۔ اس شخص نے اس کو ختم کیا، لیکن اس کے دل میں خیال یہ رہا اور بے چینی اور زیادہ بڑھ گئی کہ میں نے خام خواہی اس کا قتل کر دیا ہے۔ اس کے دل میں آیا کہ کوئی نہ کوئی راستہ تو ضرور نکلے گا، کوئی نہ کوئی صورت ایسی ہوگی جس کے ذریعے سے میری مغفرت ہو سکتی ہو۔ اور اس نے لوگوں سے معلوم کرنا شروع کیا، اس دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے، تاکہ میں اپنا مسئلہ معلوم کر سکوں۔ آخر کار اس قاتل کو کچھ لوگوں نے بتایا کہ فلاں جگہ پر ایک عالم رہتے ہیں جو کہ بہت بڑے عالم دین ہیں، اس لیے تم ان کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہیں ضرور بتائیں گے۔ پھر اس قاتل شخص نے ان عالم دین کی تلاش شروع کر دی۔ اس شخص کو عالم دین مل گئے، اور اس قاتل شخص نے اپنی زندگی کا سارا قصہ عالم صاحب کو بیان کر دیا اور کہا کہ کیا میری بخشش ہو سکتی ہے، کیونکہ میں اس وقت 100 لوگوں کا قتل کر چکا ہوں۔ تو عالم دین نے کہا، کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ ہر کسی کی دعا کو قبول کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سمندر تم جیسے گناہ گاروں کے گناہوں سے کئی گنا بڑا ہے۔ پھر عالم صاحب نے اس شخص سے کہا، فلاں جگہ پر کچھ لوگ رہتے ہیں، تم ان کے پاس چلے جاؤ، کیونکہ وہ صرف اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، تم بھی ان کے ساتھ عبادت میں مشغول ہو جاؤ، اور سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، انشاءاللہ تعالیٰ تمہاری بخشش ضرور ہوگی۔ وہ شخص بستی کی طرف چلا گیا۔ ابھی وہ قاتل شخص آدھے راستے میں پہنچا ہی تھا کہ اس کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آ گئے۔ اب اس کی روح لے جانے کا مسئلہ کھڑا ہو گیا، اور رحمت کے فرشتے کہنے لگے، اس کی روح لے جانے کے ہم حقدار ہیں۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے، یہ انسان اپنے گناہوں سے توبہ کر چکا تھا، نیک لوگوں کے پاس عبادت کے لیے جا رہا تھا، اس لیے ہم اس کی روح کو لے کر جائیں گے۔ اور عذاب کے فرشتے کہنے لگے، اس نے اپنی ساری زندگی گناہوں میں کاٹ دی ہے، اس لیے اس کی روح کو ہم لے کر جائیں گے۔ اسی دوران آسمان سے ایک فرشتہ انسانی شکل میں حاضر ہوا۔ بعض روایت ہے کہ وہ فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ اس فرشتے نے ان فرشتوں کے درمیان یہ فیصلہ کیا کہ یہ شخص جہاں سے آیا تھا اور جہاں جا رہا تھا اس کی دوری کو ناپ لیا جائے، اور جس طرف سے یہ مسافت کم ہو یہ اس میں شمار کیا جائے۔ پھر جب دونوں طرف کی زمین کو ناپا گیا تو یہ شخص نیک لوگوں کی بستی سے ایک بالشت قریب تھا۔ حکم ہوا کہ اس کو رحمت کے فرشتے لے کر جائیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی ہے۔